نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ صدق اللہ العظیم۔ 28 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری اور 23 دسمبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ اسلام اور ایمان دو ایسے الفاظ ہیں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ دل میں تصدیق ہو، زبان پر اقرار آ جائے تو ایمان ہے، اور اس ایمان کا اثر اعضاء پر ظاہر ہو جائے تو یہ اسلام ہے۔ اب ایمان کا اثر اعضاء پر کیسے ہوگا؟ تو دو طرح سے ہوگا۔ ایک یہ کہ انسان عبادات کی پابندی کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، حج وغیرہ وغیرہ جتنی بھی عبادات ہیں، یہ عبادات نشانی اور علامت ہیں اس تصدیق کی جو انسان دل میں رکھتا ہے۔ یہ ظاہری علامات ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس لیے روزہ رکھتا ہے۔ ایک شخص جہاد کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس لیے کہ ہمیں نظر آنے والی چیز اعمال ہیں، ایمان نہیں۔ ایمان دل میں ہے، دل چھپا ہوا ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے نشانیاں مقرر کی ہیں، نماز کی، زکوٰۃ کی، دیگر عبادات کی، جن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں ایمان ہے۔ ظاہر ہے اب ایک ہندو سے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی توقع نہیں کر سکتے، اس کے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ وہ روزہ نہیں رکھتا تو ہم اسی لیے اس کے بارے میں یہی گمان رکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں، کیونکہ وہ روزہ نہیں رکھتا۔ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ہم اس کے بارے میں یہی پہچان رکھتے ہیں کہ یہ شخص دل میں ایمان نہیں رکھتا، اللہ اور رسول پہ اور قیامت پہ اس کی تصدیق نہیں ہے۔ وہ حج یا جہاد نہیں کرتا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس لیے یہ کام نہیں کر رہا کہ مسلمان نہیں۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انسان اور کفر کے درمیان یا شرک کے درمیان کیا چیز ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا، کیونکہ نماز سے
روزہ سے، زکوٰۃ سے، عبادات سے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو انسان کے کفر کا پتہ چلتا ہے۔ اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مؤمن کہتے ہیں تو انہیں کس بنیاد پر مؤمن اور مسلمان کہا جائے؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر وہ حج نہیں کرتے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتے، اگر وہ جہاد نہیں کرتے، پھر ان کو کس بنیاد پر مسلمان کہا جائے گا؟ اس لیے کہ نشانی نہیں ہے۔ نشانی کی بنیاد پر مؤمن اور کافر میں فرق ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک تو یہ ہے کہ عبادات کی پابندی، دوسرا یہ کہ انسان گناہوں سے بچے، دوسری کہ گناہوں سے بچے، اس لیے کہ ایمان اور گناہ میں تضاد ہے۔ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا تضاد بھی زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، تو اس کے ساتھ تضاد بھی اتنا ہی بڑا ہے ایمان کا، کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جتنا گناہ کم ہوتا جائے گا تضاد بھی کم ہوتا جائے گا، لیکن بہرحال ٹکراؤ ہے ہر گناہ کا ایمان کے ساتھ، ہر گناہ کا ایمان کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، اور بھی کئی صحابہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو سعید خدری سے۔ تو عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ لا یزنی الزانی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب حين يرفع الناس إليه أبصارهم نهبة وهو مؤمن، حين ينتهبها، ولا ينتهب نهبة حين يرفع الناس إليه أبصارهم۔ ينتهبها وهو مؤمن، او كما قال علیہ السلام، فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے، جس وقت وہ مشغول ہوتا ہے زنا میں، اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا۔ چور جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے، چوری کے دوران وہ مؤمن نہیں رہتا۔ شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا۔ اور چھینا جھپٹی کرنے والا، لوٹ مار کرنے والا، جسے آج کل کوئی موبائل چھین لیتا ہے، کوئی پرس چھین لیتا ہے، اور فرمایا کہ سر عام کرتا ہے، بازاروں میں، چوکوں میں، روڈوں میں، شاہراہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، کسی سے موبائل چھین لیا، کسی سے پیسے چھین لیے، کسی سے گھڑی چھین لی، کسی سے پرس چھین لیا، کسی سے زیورات چھین لیے، کبھی خواتین سے، کبھی مردوں سے۔ جس وقت یہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اس وقت لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس اسلحہ ہے۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی بھرے بازار میں، بھرے مجمع میں، لوگوں کے سامنے، مین سڑک پر، شاہراہ پر، یہ ایسا لگتا ہے جیسے نبی علیہ السلام ہمارے دور کی حالت بتا رہے ہیں، کیونکہ آج کل اسی طرح ہوتا ہے۔ بڑے مجمع میں لوگ ہوتے ہیں اور آ کے چھین کے لے جاتے ہیں، دکان لوٹ لیتے ہیں، بندوں کو لوٹ لیتے ہیں، مردوں کو، عورتوں کو، اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اس کے اسلحے کے ڈر کی وجہ سے، جان کے خوف کی وجہ سے، اور چھینا جھپٹی کر کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا جس وقت یہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ مؤمن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ گناہ کبائر ہیں، ایمان کے ساتھ ان کا تضاد ہے۔
تو جس وقت یہ گناہ بھی کر رہے ہوں اور مومن بھی ہو، اس کے دل میں ایمان بھی ہو، یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی؟ اس لیے یہ کبائر اگرچہ اگر ان باتوں کو، ان گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے، کافر تو نہیں ہوا، لیکن اس گناہ کے دوران اس سے ایمان ضرور سلب ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد کمال ایمان ہے کہ اس کا ایمان گدلا ہو گیا، کامل صاف نہیں رہا، صاف شفاف نہیں رہا، اس میں گندگی مل گئی، اس میں نقصان آ گیا، یا اس سے مراد نور ایمان ہے کہ ایمان کا نور چھن جاتا ہے، ایمان پر تاریکی آ جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، اور یا معنی یہ ہے کہ ایمان دل سے نکل کر اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ گناہ سے فارغ ہو جائے اور توبہ کر لے تو واپس آ جاتا ہے، نہیں تو گناہ کرتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورے دل کو گناہ گھیر لیتا ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، قرآن کہتا ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ۔ توبہ کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ الاصبہانی فرماتے ہیں کہ انہیں بیان کیا ابو الحسن نے، اور ابو الحسن کو بیان کیا ابو بکر نے، اور ابو بکر کو بیان کیا حمزہ ابن عباس نے، اور انہیں بیان کیا عبدان ابن سعدان نے، عبدان ابن عثمان نے، اور انہیں بیان کیا امام عبداللہ ابن المبارک نے، اور وہ روایت کرتے ہیں شاہر بن حوشب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مبارک روایت کرتے ہیں یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے شیخ الشیخ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ وہ عبد الحمید ابن بہرام سے، وہ حضرت شہر سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، کہ فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین میں تشریف فرما تھے، جو ان کے صحابی تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے شاگرد تھے۔ حواریین کی مجلس لگی ہوئی تھی، وعظ و نصیحت کی مجلس تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھا رہے تھے۔ اچانک ایک عجیب و غریب پرندہ آیا، ایک حیرت انگیز پرندہ، انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا گیا، اور اس کی سب سے زیادہ عجیب ترین بات یہ تھی کہ اس پرندے کے دونوں پروں کے اوپر موتی جڑے ہوئے تھے، لال جواہر موتیاں، ایسی موتیاں کہ جن سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی جو آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، ٹک نہیں سکتی تھی، ان کی روشنی پر چندھیا جاتی۔ ایسے عجیب و غریب، خوبصورت اور قیمتی موتی اس پرندے کے پر پر لگے ہوئے تھے۔ اب بھلا پرندوں کے پروں پر کہاں موتیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ تھا ہی حیرت انگیز پرندہ۔ وہ آ کے پھڑپڑانے لگا اس پوری مجلس پر، ان کے درمیان آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے فرمایا دعوہ ولا تنفروہ، اس کو خاموش رہو، اس کو چھیڑنا مت، ایسا نہ ہو بدک جائے، بدکانا مت ورنہ چلا جائے گا۔ فرمایا فَإِنَّ هَذَا آیَةٌ بُعِثَتْ لَكُمْ،
فَإِنَّ هَذَا بُعِثَ لَكُمْ آیَةً، یہ عام پرندہ نہیں ہے، یہ اللہ نے خاص پرندہ نشانی کے طور پر بھیجا ہے، دیکھتے جاؤ کہ یہ پرندہ کرتا کیا ہے۔ انتہائی خوبصورت پرندہ، موتیوں سے مالا مال، اس کے پر چمک رہے ہیں۔ اچانک اس پرندے نے اپنی کھال اتارنی شروع کی۔ کھال اتارتے اتارتے، جیسے بعض آپ نے دیکھا ہوگا سانپ بھی اپنی کینچلی بدلتے ہیں اور اپنی کھال اتار دیتے ہیں، بعض مکھیاں وہ بھی اپنی کھال اتار دیتی ہیں، نیچے سے نئی کھال آ جاتی ہے۔ اس پرندے نے اپنی کھال اتارنی شروع کی، وہ پر، وہ خوبصورت پر، وہ کھال، اور اس کے اوپر جو بھی اس کے تھے وہ سارے اس نے اتار دیے، اور اندر سے ایک بدنما لال ٹماٹر گنجا پرندہ برآمد ہوا۔ بدصورت، ایک تو اندر سے بدصورت، پھر کوئی بال اس پر نہیں، وہاں سے وہ اڑا، ساتھ میں ایک جوہڑ تھا، ایک کھڈا تھا جس کے اندر کالی کیچڑ تھی، کیچڑ اور وہ بھی کالی۔ وہ بدنما پرندہ جو پہ تھوڑی دیر پہلے خوبصورت تھا، جا کے اس کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور سر سے لے کر پنجوں تک پورا اس نے اپنے آپ کو لتھڑ دیا، لت پت ہو گیا، کالا، اب اوپر کیچڑ کالی، اندر سے گنجا پرندہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، حواریین بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کیا منظر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے پھر چلا، قریب میں نہر تھی، اس نہر میں گیا، وہاں جا کے اس نہر کے پانی میں اس نے، صاف شفاف پانی بہہ رہا تھا، اس نے غوطے لگائے، وہ سارا کیچڑ دھل گیا، صاف ہو گیا، واپس اس حالت پر آیا جو کیچڑ میں جانے سے پہلے تھی، لیکن ابھی بھی بدنما ہے، گنجا ہے، ایک بالوں پر نہیں۔ واپس آیا، جو اپنی اس نے کھال اتاری تھی دوبارہ پہن لی، اور پہننے کے بعد بالکل اسی طرح خوبصورت پرندہ بن گیا جب وہ شروع میں آیا تھا، اور سارے حواریین اس کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، اور اس کے بعد وہ پرندہ اڑ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کچھ سمجھے؟ تمہیں کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں آیا۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے، ارے یہ اللہ نے تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، یہ عام پرندہ نہیں تھا، یہ نشانی تھی قدرت کی، تمہیں سمجھانا کیا چاہ رہے تھے؟ یہ پرندہ کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے دیکھو، مجھے سمجھو، اور میری حالت کو دیکھ کر مومن کی حالت سمجھ جاؤ، مسلمان کی مثال سمجھ جاؤ۔ یہ مومن کی مثال سمجھانے کے لیے اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ مومن کو پیدا کیا، ایمان کے ساتھ، ایمان کی توفیق دی، پھر اس نے گناہ شروع کر دیے، گناہوں میں لتھڑ گیا۔ وہ جو ایمان کا لباس تھا، وہ جو ایمان کا جامہ تھا، وہ جو ایمان کا سوٹ تھا، یونیفارم تھا، چمکتا دمکتا زرق برق، وہ اتر گیا، اندر سے ایسا نکل آیا جیسے ہم ابھی اس دیوار کا رنگ اتار دیں، پلستر اتار دیں تو اندر سے کیسی دیوار برآمد ہوگی۔ تو جس طرح وہ پرندہ بدنما ہو گیا، اپنی اصلی چمکتی دمکتی کھال اتارنے کے بعد، اسی طرح مومن بھی جب ایمان کی کھال اتار دیتا ہے، ایمان کا جامہ اتار دیتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے
پھر وہ گناہوں کے کیچڑ پہ لٹ پٹ ہوتا ہے تو اسی طرح بدنما اور بدصورت اور عیبدار بن جاتا ہے جیسے وہ پرندہ بن گیا، گناہوں کے کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو کر سر سے لے کر پیر تک کالا ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا جب وہ گیا اس نے نہر میں چھلانگ ماری، وہاں غوطہ لگایا، ساری کیچڑ دھل گئی۔ فرمایا یہ نہر عام پانی کی نہر نہیں، یہ مثال ہے توبہ کی۔ جب انسان گناہوں کے بعد توبہ کی نہر میں غوطہ مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کی تمام گناہوں کی وہ ساری کیچڑ اس سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح اس پرندے سے صاف کر دیتا ہے، اور دوبارہ ایمان کا جامہ اسے پہنا دیتا ہے جیسے اس پرندے نے اپنے اوپر وہ دوبارہ جامہ اوڑھ لیا۔ اس لیے گناہ اور ایمان میں تضاد ہے، تو تضاد ہے، اس تضاد کو صرف توبہ دور کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی توبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔